ہے اور لہذا اللہ ہے، تو ان سے کہو کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ سمجھے نہیں؟ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی عیسیٰ جو ہے اس کا ان کا فقط باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے، لہذا وہ کہتے تھے کہ جس کا باپ نہیں ہے وہ ابن اللہ ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ جس کا باپ نہیں ہے، عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، ماں ہے، لہذا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو قرآن نے دلیل دی کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، کہ بھئی کم از کم عیسیٰ کی ماں تو ہے، آدم تو وہ ہے جس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہونا لائق ہوتا تو آدم کو ہوتا، اس لیے کہ جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور آدم کو کوئی بھی نہیں کہتا، چاہے عیسائی ہو چاہے کوئی اور ہو، کوئی بھی نہیں کہتا کہ آدم اللہ کا بیٹا ہے۔ لہذا فرمایا دلیل یہ ہے عیسیٰ کے اللہ کے بیٹے نہ ہونے کی، عیسیٰ کی ماں ہے، آدم کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لہذا عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دلیل کو بھی نہیں مانا، بڑے ڈھیل قوم تھی، دلیل بھی نہیں مانا۔ اچھا، اب خدا نے کہا اب میں ان کو بلاؤں گا جن کو منوانا آتا ہے، نہ مانو، اب ہم وہ کام وہ کریں گے کہ تم خود بخود مان جاؤ گے۔ اچھا، فرمایا فمن حاجک فیہ، اے میرا حبیب آپ بھی جو آپ سے بات کریں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، دلیلیں آ جانے کے بعد پھر بھی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، پھر آپ کہیں کہ نہ بس اب آپ دلیل نہیں دیں گے، اب ان کو کہو فَقُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اب تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ کہا اب عیسائیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم دونوں کریں گے مباہلہ، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو جو بھی جھوٹا ہوگا اس پہ کریں گے اللہ کی لعنت۔ اب یہ کام ہوگا، دلیلیں دی لیکن عیسائی مانے نہیں، وہ تسلیم نہیں ہوئے۔ اب کہا یہ کام کرنا ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت عام ہو گئی، صیغے جمع کے استعمال ہو گئے، کوئی مفرد کا صیغہ نہیں ہے، کہ یہ نہیں کہا کہ آپ اس ایک کو لے آؤ، آپ اس ایک کو لے آؤ، آپ اس ایک کو لے آؤ، نہ، نساء میں ساری عورتیں آ گئی، پورے مدینے کی عورتیں آ گئی، ٹھیک ہے؟ وَأَبْنَاءَنَا جمع کا صیغہ ہے جس میں صرف حسین نہیں، سارے مدینے کے بچے آ گئے۔ انفسنا ایک نہیں، بہت سارے مردوں کو رسول کو لانے کی دعوت دے دی گئی کہ اب ان کو لے آئیں۔ اب بہت سارے خوش ہو گئے کہ چلیں کہیں مقدر نہیں جاگا کل جاگ جائے گا، کبھی مقدر نہیں جاگا، علم بھی ملے پھینکے آ گئے، شاید کل مقدر جاگ جائے۔ اب ساری رات بیدار، لیکن تاریخ نے لکھا، تاریخ نے لکھا یہ مباہلہ ہوا ہے صبح نماز کے بعد، اس کا ٹائم بہترین ٹائم کون سا ہے؟ صبح کی نماز سے لے کے سورج نکلنے سے پہلے تک، یہ مباہلہ کا ٹائم تھا۔ نماز پڑھی ہے پیغمبر اکرم نے،
اس کے بعد سارا مدینہ جاگ رہا ہے، بڑا اہم واقعہ ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، بہت اہم واقعہ ہے، پورا مدینہ ہے، صحاب ہیں، ان کی امیدیں ہیں، ان کی عورتوں کی امیدیں ہیں، ان کے بچوں کی امیدیں ہیں کہ اب رسول شاید ہمیں لے جائیں۔ لیکن اب جب صبح نمودار ہوتی ہے، نماز ادا کی جاتی ہے، اب تاریخ نے کیا دیکھا کہ اب رسول ہیں، رسول نے ایک ہاتھ سے حسن کو تھاما ہے، اپنے شانے پہ حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، پیچھے بطول ہیں، بطول کے نقش قدم پہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے ہی پنجتن کے قافلے کو آتا ہوا عیسائیوں نے دیکھا تو جو سب سے بڑا عیسائی تھا وہ اپنی قوم کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، انی لا ارا وجوہن، خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے بارگاہ خدا میں تمہاری نابودی کی دعا کر دیں تو قیامت تک کے لیے تمہارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ دعا کر دیں کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹ جائے تو یہ پہاڑ ہٹ جائے گا، فلا تبائلوا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ جیسے ہی پیغمبر پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ تو ایک سوال کا مجھے بھی حق، بلکہ جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں، کرنا کیا تھا؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ تو آج جھوٹے اور سچے جدا ہو جانے تھے، یہ جھوٹے اور یہ سچے، جھوٹوں پر لعنت کرنے والے علیحدہ ہو جانے ہیں، جھوٹے علیحدہ ہو جانے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو دعوت ہوئی تھی کہ سب کو لے چلتے، تو یقین کیجئے اب آدھے پیغمبر یقیناً یہی آئے گی کہ ٹھیک ہے کوئی سچا ہوگا، اس نے زندگی میں سچ بولا ہوگا، کیا ہوگا، لیکن یاد رکھو خدا صادق کس کو کہہ رہا ہے، خدا سچا کس کو کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا میں آنکھ کھولنے سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، وہ صادق کے زمرے میں۔ اور یہاں پہ اس نقطے سے پہلے ایک اور چیز بتاتا چلو، کیا رسول کافی اکیلے نہیں تھے؟ جی، کیا ذات رسول اگر اکیلی چلی جاتی مباہلہ جیت نہ جاتے؟ آپ سارے بتائیے، اگر اکیلے رسول چلے جاتے، کسی کو بھی نہ لے جاتے، مباہلہ جیت جاتے؟ صادق رسول ہیں، امین رسول ہیں، ختم المرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، جن کے لیے کائنات کو بنایا گیا، لولاک لما خلقت الافلاک مصداق نبی ہیں۔ اگر اکیلے بھی چلے جاتے تو تب بھی مباہلہ جیت جاتے، لیکن یاد رکھیں میرا یہ جملہ عزیزان محترم، اہل بیت کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو ساتھ لے کے جانا دنیا والوں کی آنکھوں کو کھولنا تھا کہ دنیا والوں یاد رکھو مجھ محمد کی نظر میں اگر کوئی سچا ہے تو یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لشکر سلوات۔ دنیا جس کو بھی صادق مانتی رہے، صدیق مان، لیکن یاد رکھیں قرآن نے صادق انہی کو کہا، سچے یہی ہیں۔ اور قرآن کی پہلی آیت آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ قرآن نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پیغمبر نے سچے بھی دکھا دیے، قرآن نے حکم دیا
کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اگر سچوں کے ساتھ ہو گئے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ اور پیغمبر اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے ایک قدم آگے بڑھایا پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے، پیچھے رہ گئے تو پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر خم کے دن جب اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول پیغام پہنچا دیجئے، تو اللہ کے رسول نے جو پیچھے تھے ان کو آگے بلایا، جو آگے تھے ان کو پیچھے بلا کر یہ پیغام دیا کہ کامیاب وہی ہے جو اہل بیت کے ساتھ ہے۔ جو آگے چلا جائے اس کو بھی پیچھے آنا پڑے گا، جو پیچھے رہ جائے اس کو بھی آگے آنا پڑے گا۔ جو اہل بیت کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے۔ عزیزان محترم، قرآن نے اتنا واضح حکم دیا ہے اہل بیت کے بارے میں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام، صلوات پڑھ لیجئے محمد والے، ارشاد فرماتے ہیں یا شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و آر نہ بنو۔ ایسے کام کرو کہ تمہارے کام کرنے سے لوگ خوش ہو کے کہیں کہ یہ جعفر صادق کا شیعہ ہے، کتنا اچھا شیعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے کردار کو دیکھ کے کہیں کہ شاید ان کے بڑے بھی ایسے ہی۔ اپنے کردار کو بناؤ عزیزو، اپنے کردار کو صحیح کرو۔ یہی جب بھی قرآن نے کہا سچائی کا کہا، صادقوں کے ساتھ اسی وقت ہوں گے جب ہماری زبان سچی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دعویٰ کریں کہ میں علی کے ساتھ ہوں اور میں جھوٹ بولوں، اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ بولوں، اپنی بہن کے ساتھ جھوٹ بولوں، اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بولوں، تبھی میں اہل بیت کے ساتھ ہوں جب میری زندگی میں جھوٹ نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹ بولنا منافق کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں۔ مومن کی علامت سچ بولنا۔ لہذا اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ تمہارے کردار سے خوشبو کردار آل محمد آئے، آل محمد کے کردار کی خوشبو آئے۔ عزیزان محترم، ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں بھی نہ ہوں۔ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار تو کریں لیکن نماز کے قریب نہ جاتے ہوں، دین کے قریب نہ جاتے ہوں، قرآن کے نزدیک نہ جاتے ہوں، قرآن نہ پڑھتے ہوں۔ عزیزوں، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت کو کس قدر قرآن عزیز تھا؟ بطول نے آخری وصیت کی تھی کہ یا علی، جب میرا جنازہ اٹھانا، مجھے دفنا دینا، دفنا کے چلے نہ جانا، یا علی کچھ دیر بیٹھنا، میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ بطول کو قرآن بہت پسند ہے۔ فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثَ، بی بی ارشاد فرماتی ہیں تمہاری دنیا میں سے میرے لیے 3 چیزیں کو پسند کیا گیا ہے، ان میں سے ایک ہی قرآن ہے۔ کس قدر اہل بیت کو قرآن پسند ہے؟ سید الشہداء نے پیغام دیا ہے، کربلا میں سر کٹ گیا، نوکے نیزہ پہ بلند ہو گیا، دنیا سمجھتی رہی کہ ہم نے قرآن اور حسین کو جدا کر دیا، لیکن حسین نے نوکے سینہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کی، وہاں پہ بھی قرآن پڑھا ہے۔ خود بھی قرآن پڑھو، اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھاؤ، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ جس
جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، جس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن پیغمبر نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا علی مع القرآن والقرآن مالی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس نے علی کو چھوڑ دیا، علی بھی اس کے ہمراہ نہیں ہے۔ لہذا خود بھی قرآن پڑھ، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دے، تاکہ تیری قبر میں نورانیت ہو، قرآن کی نورانیت، قرآن کا نور قبر میں ہو۔ اہل بیت کا شیعہ جاہل نہیں ہوتا، قرآن کے نور سے منور ہوتا ہے۔ دوسری چیز، کبھی نماز کو نہ چھوڑنا عزیزوں، اس لیے کہ یہ وہ نماز ہے جو حسین نے تیروں کے سائے میں بھی پڑھی ہے۔ آخری دفعہ تیر آ رہے، عاشور کا دن ہے، قربانیاں ہو رہی، قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، شہید پہ شہید ہو رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، تلواریں آ رہی ہیں۔ اسی میں ایک صحابی ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں کہ مولا دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کریں۔ مولا فرماتے ہیں رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے کہ تو نے اس وقت بھی نماز کو یاد رکھا، اس لہجے میں بھی نماز کو یاد رکھا، اور پھر سید الشہداء خیمے میں بھی نماز ادا کر سکتے تھے، لیکن نماز با جماعت ادا کی۔ کہاں نماز ادا کی؟ جہاں نیزے آ رہے تھے۔ کچھ اصحاب نے دیوار بنائی، اپنے جسموں کی دیوار بنائی کہ ہمارے جسم پہ تیر آ جائیں، لیکن بطول کے بیٹے پہ کوئی تیر نہ آئے۔ حسین نماز پڑھاتے رہے، صحابی اپنے جسم پہ تیر لیتے تھے۔ یہ وہ نماز ہے جو حسین نے نہیں چھوڑی، یہ وہ نماز ہے جو علی کی بیٹی نے رضا کو قربان کرنے کے بعد جب خیمے جل گئے، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ نماز کو ادا کیا۔ تیرا دین پہ لگا کچھ نہیں ہے، اہل بیت کا بچا کچھ نہیں، نماز ادا کیا کر۔ رات کی تاریکی میں علی کی بیٹی وہ جس سے کبھی نماز شب بھی ادا نہیں، نماز شب بھی قضا نہیں ہوتی۔ رات کی تاریکی میں جب سیاہ رات ہو گئی، کیا تاریخ نے دیکھا کہ جس کے سامنے بیٹوں کی لاشیں موجود ہیں، جہاں پہ بھائیوں کی لاشیں موجود ہیں، حسین جیسے بھائی کی لاش موجود ہے، علی اکبر جیسے بھانجے کی لاش موجود ہے، قاسم جیسے نوجوان کی لاش موجود ہے، لیکن بی بی اسی تاریک رات میں اللہ اکبر کی صدا کہہ کے نماز شب ادا کر رہی ہے۔ اس نماز کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ بی بی زینب کو یہ نماز بڑی پیاری تھی۔ جب یہ قافلہ شام جا رہا تھا تو ایک راستے میں حضرت امام زین العابدین نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہیں، آگے بڑھے، ایک جملہ کہا انتی عالمتن غیر معلمہ، اے پھوپھی جان آپ کو تو مسئلہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ الحمدللہ زیادہ جانتی ہیں۔ کیا دیکھا کہ بی بی بیٹھ کے نماز ادا کر رہی تھی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے سے۔ کہا بیٹا سجاد میں کیا کروں کہ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ اپنے حصے کا کھانا میں بچوں کو دے دیتے ہوں۔ اے بیٹا اب کھڑے ہونے کی طاقت
پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہمارے گناہ میں صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا یہ جو فرش عزا بچھی ہے، ہر مومن کو اپنے گھر میں فرش عزا بچھانے کی توفیق نصیب فرما، اس ذکر کو ہماری زندگی کا حصہ بنا۔ پروردگار، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا اس ذکر کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے، اس ذکر کو ہماری قبر کا نور قرار دے۔ پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین و مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، جو اولاد نذینہ کے خواہشمند ہیں ان کو اولاد نذینہ عطا فرما۔ پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ پالنے والے، ان کو اس ذکر خیر کو جاری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ پالنے والے، تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا امامی زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے جان نثاروں میں شمار فرما، ان کے وجود مقدس کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما۔ اس ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بانیان مجلس کی جو بھی پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے جو مریض ہیں مریضوں کے صحت و تندرستی سلامتی عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پالنے والے، ان کے مرحومین کو غری کے رحمت فرما، ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بابا دے بلند صلوات۔